دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ہارر اسٹوری سناؤں گا۔ یہ ہارر اسٹوری ایسی ہے کہ اس میں ایک عرفان نام کا آدمی ہوتا ہے اور اس کہانی کے اندر یہ سب باتیں بتائی جائیں گی کہ عرفان نام کے آدمی پر کیسی کیسی گھٹنائیں گھٹیں۔ اس کہانی کے اندر یہ سب کچھ بتایا جائے گا کہ عرفان ایک آٹو ڈرائیور ہوتا ہے اور اسی سے اس کا خرچہ پانی چلتا ہے، مگر اس کہانی میں یہ سب کچھ بتایا جائے گا کہ عرفان کے سامنے کیسی کیسی پریشانیاں آئی ہیں۔ ایک رات ایسی بھی اس کے سامنے آتی ہے کہ عرفان راستے سے جا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک سفید کپڑے والی لڑکی آتی ہے اور پھر عرفان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، عرفان کی کیسے موت ہوتی ہے، عرفان کے گھر والے کیسے پریشان ہوتے ہیں، سب کچھ اس کہانی میں بتایا جائے گا۔ تو آئیے دوستوں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ ہر تمغے ہر جگہ ایک کہانی موجود ہے، پرنتو یہ کہانی سنا دی جاتی ہیں تو کچھ کہانی چھپا دی جاتی ہیں۔ یہی چھپی ہوئی کہانی ہم ریئل ہارر اسٹوریز ان ہندی کی شریڑھی میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جسے پڑھ کر آپ کو خوف کا اصل منظر محسوس ہوگا۔ اسے پڑھ کر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہر غلطی کا حساب ہوتا ہے اور اس حساب کو چکانے میں کچھ سمے لگتا ہے، پرنتو جب وقت آتا ہے تو اسے بچانے کے لیے کوئی راہ نہیں بچتی۔ اس ریئل اسٹوری سیریل میں کہانی ہے عرفان کی۔ عرفان نام کے آدمی کی کہانی ہے۔ عرفان جو آرتھک روپ سے کافی اسہار تھا، جس کے کارن اس نے 20 سال پورو آٹو رکشہ چالک بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کاریہ سے پورن روپ سے اوگت تھا، پرنتو ایک حادثے نے اس کی زندگی ہی ختم کر کے رکھ دی۔ آخر کیا تھی یہ کہانی؟ تاریخ 18 جون 2019 عرفان کا جنم دن۔ عرفان پورے دن کی محنت کر کے اپنے گھر کی اور نکلتا ہے۔ وہ اپنے پریوار کی پوری ذمہ داری اچھے سے نبھاتا ہے۔ آٹو رکشہ پورے دن چلانے کے بعد وہ تھک جاتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بہت خوش ہوتا ہے۔ آج اس کی کمائی اچھی جو ہوئی تھی، وہ سوچتا ہے کہ گھر پہنچتے ہوئے وہ راستے سے کچھ کھانے پینے کے لیے سامان لے لے تاکہ اس کے دونوں بچے اور پورا پریوار خوشی سے اس سامان کو کھا سکے۔ عرفان اپنے پریوار سے بہت پریم کرتا ہے۔ وہ ہر دن اپنے سمے سے زیادہ وقت آٹو رکشہ چلاتا تھا تاکہ کسی بھی دن اس کے پریوار والوں کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ آج عرفان کو بہت فون آ رہے تھے۔ یہ سب فون اس کے گھر سے ہی آ رہے تھے۔ عرفان کے بچے اسے فون کر کے جلدی آنے کو کہتے، کیونکہ وہ اپنے پاپا کے ساتھ ان کا جنم دن منانا چاہتے تھے۔ عرفان کے بچے عرفان کو لگاتار 2 گھنٹے فون کرتے رہے۔ عرفان انہیں ہر فون پر منع کر دیتا تھا، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ تھوڑا سا دھن اور کما لیں تاکہ شانتی سے وہ اپنا جنم دن منا سکے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت گاؤں کے لوگ نیند کی اوستھا میں تھے۔ عرفان کو اب کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ عرفان نے سوچا کہ اب اسے شاید کوئی انیہ گراہک نہیں ملے گا۔ اب اس کی جیب بھی پورے دن میں تقریباً 12-13 ہزار کمائی ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے گھر کی اور نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کے دونوں کونوں میں
دونوں کونوں کو کھینچا ہوا تھا۔ وہ بےحد خوش تھا، یعنی ہنس رہا تھا۔ وہ راستے میں ڈھابے سے کچھ کھانا بھی لے کر جانے کو سوچ رہا تھا۔ رات کے وقت ہونے کے کارن وہ اپنی تیز رفتار میں آٹو دوڑا رہا تھا۔ یہ راستہ اس کے گھر کی طرف شارٹ کٹ تھا۔ وہ آٹو کو ہوا سے بات کر رہا تھا، یعنی آٹو کو ہوا کی طرح چلا رہا تھا۔ اتنی تیز رفتار میں چلا رہا تھا کہ وہ جلد ہی گھر پہنچ جائے۔ تبھی اچانک سے ایک تیز روشنی اس کے آنکھوں کے سامنے پڑی اور وہ خود کو بچانے کے لیے آٹو کے ہینڈل کو دوسری اور کیا۔ اندھیرا ہونے کے کارن اسے یہ معلوم نہ چلا کہ اس کا راستہ اب بدل چکا ہے۔ وہ جس راستے پر آیا تھا، یہ راستے کی ایک خاص بات تھی۔ وہ یہ تھی کہ اس راستے سے عرفان کا گہرا سمبند رہا ہے۔ 20 سال پہلے وہ اسی راستے سے گزرا تھا۔ عرفان کو اس راستے میں گھستے ہی عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسے اپنا وہی سفر پھر سے یاد آنے لگا۔ آنے لگ جاتا ہے۔ وہ اسی دن 20 سال پہلے آیا تھا۔ راستہ بےحد سنسان تھا، یعنی راستہ بےحد سنسان تھا، اتنا سنسان تھا کہ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آگے جلدی بڑھ رہا تھا، تبھی اچانک سے اس کے آٹو رکشہ کے سامنے ایک لڑکی آ گئی۔ لڑکی کی شکل دیکھ کر عرفان بےحد گھبرا گیا۔ عرفان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس نے آنکھوں کو رگڑا اور پھر سے آگے کی اور دیکھا، پرنتو اس بار وہ لڑکی نہیں تھی۔ اسی وقت عرفان کے کندھے پر اسی لڑکی کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ وہ سرد ہوا میں بھی پسینے میں بھیگ جاتا ہے۔ وہ لڑکی اسے بولتی ہے، بھیا آگے کی طرف چلیں گے؟ عرفان ڈرتے ہوئے جواب میں نہ کہہ دیتا ہے، یعنی نہیں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کی اور جانا ہے۔ وہ لڑکی پھر کہتی ہے، میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گی، یعنی اس لڑکی نے عرفان سے کہا۔ عرفان ڈرتے ہوئے اسے بیٹھا لیتا ہے آٹو کے اندر۔ وہ اپنا فون نکال کر اپنے گھر فون کرنے کی کوشش کرتا ہے، پرنتو اس کے فون میں نیٹ ورک نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی اس سے کہتی ہے، یہاں فون نہیں چلتا، یعنی لڑکی نے عرفان سے کہا۔ عرفان اس وقت حد سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا جب اسے معلوم پڑا کہ جو لڑکی اس کی آٹو میں بیٹھی ہے، اس کی تصویر اس کے آگے بنے شیشے پر نہیں دکھ رہی ہوتی ہے۔ عرفان اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کا آٹو سے دھیان بھٹک جاتا ہے اور اس کا آٹو ایک وشال ورچ سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس میں عرفان کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ عرفان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کے کارن عرفان کی بہت ہی خطرناک موت ہو جاتی ہے، یعنی اس کا آٹو ایک بہت بڑے پیڑ سے ٹکرا جاتا ہے۔ عرفان کے گھر کا ماحول اب بےحد چنتت رہتا ہے اور اس کے گھر والے سوچتے ہیں کہ پوری رات ہو گئی ہے، ابھی تک عرفان گھر پہ نہیں آیا ہے۔ پوری رات عرفان کی کوئی خبر نہیں ملی ہے، فون بھی نہیں لگ رہا ہے۔ عرفان کے بچے اور عرفان کی بیوی بےحد چنتت رہتے ہیں۔ تبھی ان کا ایک پڑوسی اس کے پاس آ جاتا ہے اور عرفان کی پتنی کو اخبار دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا کل عرفان سنگڈ علاقے سے آ رہا تھا؟ عرفان کی پتنی کہتی ہے
کہ اسے نہیں معلوم، یعنی وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس راستے سے آ رہے تھے، لیکن یہ عرفان نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس تصویر میں جو وہ فوٹو عرفان کی بیوی کو دکھاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ عرفان نہیں ہو سکتے، وہ گاڑی کبھی لاپرواہی سے نہیں چلاتے۔ وہ اتنے بھروسے سے اس لیے کہہ پا رہی تھی کیونکہ اخبار میں مرنے والے کی فوٹو نہیں تھی، کسی اور کی فوٹو تھی۔ عرفان کے گھر کے سامنے اچانک سے پولیس کی گاڑی پہنچتی ہے، سبھی گھبرا جاتے ہیں۔ پولیس کے ہاتھ میں ایک تصویر ہوتی ہے، یہ تصویر عرفان کی لاش کی ہوتی ہے۔ پولیس عرفان کی پتنی سے جب پوچھتا ہے تو اس کی پتنی کہتی ہے، جی صاحب یہ میرے پتی ہیں۔ عرفان کی پتنی عرفان کو مرت شریر دیکھ کر خود کو روک نہیں پاتی، اس کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، بچے بھی بے حد زیادہ رو رہے ہوتے ہیں۔ پولیس یعنی کہتی ہے، دیکھیے ہم آپ کا درد سمجھتے ہیں، ہم آپ کی یہاں سہایتا کرنے ہی آئے ہیں، ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جس سے اس کیس میں تھوڑی مدد ملے گی۔ یعنی پولیس یہ سب کچھ عرفان کی بیوی سے کہتی ہے۔ عرفان کی پتنی مدد کرانے کے لیے حامی بھر دیتی ہے۔ پولیس کہتی ہے، سوال کرتی ہے، عرفان آٹو رکشہ کب سے چلا رہا تھا؟ عرفان کی پتنی کہتی ہے، جی آج تقریباً 20 سال ہو گئے، آج ہی اپنے جنم دن کے دن انہوں نے آٹو چلانا چالو کیا تھا۔ عرفان کی بیوی یہ جواب دیتی ہے۔ پولیس سوال کرتی ہے، عرفان کی بیوی یہی جواب دیتی ہے۔ پھر پولیس سوال کرتی ہے، اچھا یہ آٹو اس کے خود کا ہے؟ یعنی یہ آٹو اس کا خود کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ عرفان کی پتنی کہتی ہے، جی شادی کے کچھ مہینے بعد انہوں نے آٹو کو اپنے نام پر کروا لیا تھا، اس سے پہلے یہ آٹو ان کے بچہ جان کا تھا، یعنی ان کے چچا جان کا تھا۔ وہ آٹو یونین کے پورو پردھان رہ چکے تھے۔ پولیس عرفان کی پتنی سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد ساحل کے پاس پہنچتی ہے۔ ساحل پورو آٹو یونین کا پردھان رہا ہے اور عرفان کا چاچا ہے۔ پہلے وہ پولیس کے ہر سوال کا جواب دینے سے منع کر رہا، لیکن جب پولیس والے اسے سچ بتانے کے لیے مارنے لگے تو اس نے بتایا۔ عرفان یعنی وہ ساحل پولیس والوں کو اب بتانے لگتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ عرفان کے امی بچپن ہی میں گزر گئی تھیں۔ عرفان کے ابو یعنی میرے بھائی جان شرابی تھے، انہیں شراب کے علاوہ کھانے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ عرفان کے لیے اس کے ماتا پتا سب کچھ تھے۔ ایک دن زیادہ شراب کے کارن بھائی جان کی موت ہو گئی۔ عرفان اکیلا ہو گیا، غریبی کے کارن زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ میرے ساتھ ہی رہنے لگا۔ پہلے تو ہم نے اسے پڑھنے کے لیے کہا، لیکن اس کا من اب پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا کہ اسے پیسے کمانے ہیں۔ یعنی عرفان یہ کہتا تھا کہ میرا پڑھائی میں اب من نہیں لگ رہا ہے، بلکہ مجھے اب پیسے کمانے ہیں تاکہ وہ اپنی آگے کی زندگی اچھے سے بتا سکے۔ عرفان کے جنم دن کے دن ہی ہم نے اس کے لیے آٹو لیا اور اسے بھیٹ کر دی۔ آٹو پا کر وہ بے حد خوش تھا۔ آٹو چالک کے روم میں اس کا وہ پہلا دن تھا، میں اس کے ساتھ ہی گیا تھا۔ یہ سن کر پولیس والا حیران ہو جاتا ہے۔ پولیس بیچ میں رکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ عرفان اس وقت اکیلا تھا۔ جھوٹ کہا تھا میں نے، عرفان کا جنم دن تھا تو اس کے لیے سنگھڑ سے ایک شراب کی بوتل اور ساتھ میں کچھ چکھنے میں بھجیا لی،
یہ راستہ ہر وقت سنسان ہی رہتا ہے۔ اس وقت رات کے 10:15 ہو رہے تھے۔ ہمارے آٹو کو ایک لڑکی نے روکا۔ وہ بہت خوبصورت تھی دکھنے میں، چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھی، اپنے گھر جانا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے اور عرفان نے کافی شراب پی ہوئی تھی۔ عرفان نشے میں بے قابو ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کا ریپ کرنے کا سوچا۔ وہ چیخ بھی رہی تھی، یعنی لڑکی چیخ رہی تھی جب عرفان نے اس کا ریپ کرنے کو سوچا، لیکن اس کی سننے والا اس جگہ پر کوئی نہیں تھا۔ اتنا خطرناک طریقے سے وہ لوگ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی پولیس والا آگے کے کیس کو سمجھ گیا۔ اس نے اس لڑکی کے کیس کو پھر سے کھولا اور ساحل کو پھانسی کی سزا ملی۔ عرفان کو تو سزا خود وہ لڑکی ہی دے چکی تھی۔ تو اس کہانی کے اندر یہ سب کچھ بتایا گیا ہے کہ عرفان کے سامنے کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، اس کی موت کس کے کارن ہوئی، اور اس کے بھائی نے یعنی ساحل نے عرفان کے بارے میں کیوں جھوٹ بولا تھا۔ پھر بعد میں پولیس والوں نے اس کیس کی سچائی ڈھونڈ لی۔ تو اس کہانی سے دوستوں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہارر اسٹوریز جو ہوتی ہیں ان کے اندر کبھی تو سچائیاں ہوتی ہیں اور کبھی تو برائیاں ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ریئل ہارر اسٹوریز ان ہندی شریڑی کی کہانی آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ ڈراؤنی کہانی سوچنے پر آپ کو مجبور کرے گی۔ آپ یہ بھی سمجھ پائے ہوں گے کہ ہر ویکتی کو جیون میں نیائے ضرور ملتا ہے، حالانکہ کئی بار نیائے ملنے میں کافی سمے لگ جاتا ہے، پرنتو جب یہ نیائے ملتا ہے تو پوری دنیا ماتر دیکھتی رہ جاتی ہے۔ آپ کو ریئل ہارر اسٹوریز ان ہندی شریڑی سے یہ ڈراؤنی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے جو آپ ہمارے ساتھ ساجھا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل ضرور کریں۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔